السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی شفائی اہمیت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن ناموں کا استعمال کیا ہے ان میں ایک الشفا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، جیسے کہ خود قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، خیر الدواء القرآن، سب سے بہتر دوا قرآن پاک ہے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ یوں تو پورا قرآن کریم شفا ہے، لیکن خصوصیت سے سورہ فاتحہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے مفید دوا اور شفا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الشفا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی نے بچھو کے ڈسنے پر سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا تو اللہ نے مریض کو شفا عطا فرمائی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھی گئی تھی۔ ایک اور حدیث میں جسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب حدیث میں نقل کیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے پاگل شخص پر 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک میں اپنا تھوڑا سا لعاب شامل کر کے دم کیا تو بیمار کو شفا عطا ہو گئی۔ جس شخص کو نکسیر ہو جائے اور ناک سے خون بہنے لگے تو اس کے پیشانی پر سورہ ہود آیت نمبر 44 لکھنی چاہیے۔ وہ اس طرح سے ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جا
اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا۔ یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے۔ ابھی قرآنی آیت لکھ کر پلانا، اس کو جو فضائل ہے وہ اس طرح سے ہیں۔ اس بارے میں مختلف مقامات پر جو ارشادات لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بزرگوں کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قرآن پاک سے آیت کو لکھ کر اسے دھو کر اس کا پانی مریض کو پلایا جائے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن کو لکھنے اور دھونے اور پھر اس کا پانی مریض کو پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ کو دیکھا کہ انہوں نے قرآن سے کچھ آیتیں لکھی اور پھر پانی سے اسے دھویا اور ایک آدمی کو پلایا جسے کچھ تکلیف تھی تو اسے شفا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کی یہ جو طلسم آیتیں ہیں اس سے شفا پانے کے لیے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔